ایک مرتبہ پھر میڈیا کے دوستوں کا جیسا آپ کو پتہ ہے کہ کل ایک ہفتہ پہلے جو پارلیمنٹ لاجز پہ حملہ ہوا اور میں اس وقت بھی موجود تھا اور رات 3:30 بجے تک مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ موجود تھا، اور جس طرح وہ صلاح الدین ایوبی صاحب MNA کے اپارٹمنٹ میں جس طرح گھس کے پولیس اور توڑ پھوڑ کر کے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور اسی وجہ سے کیونکہ میں بھی اور ہمارے دوسرے MNA بھی بچوں کے ساتھ اور جو لیڈیز ہمارے MNA ہیں ہم سب پارلیمنٹ لاجز میں رہتے تھے، تو ہم نے سندھ حکومت سے درخواست کی ہے کہ ہمیں سندھ ہاؤس میں جگہ دی جائے کیونکہ وہاں محفوظ نہیں ہے۔ اور پھر یہاں جب شفٹ ہو گئے، شفٹ ہونے کے بعد تو ہمیں تسلی ہو گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری، شیخ رشید، شاہ محمود قریشی، شہباز گل جس طرح وہ میڈیا کے ذریعے وہ ہمیں دھمکی دے رہے 10 لاکھ لوگ ہوں گے، گزرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر یہ سب چیزوں کے ساتھ جب وزیر اعظم صاحب اپنی ترجمانوں کی میٹنگ بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی پرخچیں اڑا دو۔ یہ بات میں اپنی طرح سے نہیں کروں، ان کا سابق ترجمان احمد جواد نے ایک ٹاک شو میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے پبلک نیوز میں یہ بات کی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے پھر بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑا بہت سندھ ہاؤس کی جو سیکورٹی ہے وہ ہمیں تحفظ دیں گے۔ اور ایک مرتبہ پھر کل شام 6 بجے سے پہلے، ایک گھنٹہ پہلے انہیں اٹیک کیے، لیکن سیکورٹی والوں نے ان کو دھکیل دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ جب حملہ کیا ہے تو میرا روم بالکل گورنر اینیکسی کے سامنے 227 روم نمبر ہے، تو میں نے جب آواز سنی ہے تو میں بھاگا، سامنے والے فرنٹ پہ آ گیا، اور فرنٹ پہ آنے کے بعد جس طرح MNA عطا اللہ، MNA فہیم خان اور ان کے تقریباً 70-80 جو کارکنان تھے جو کہ مشتعل کارکنان تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے فیڈنگ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے اور ان کی وزراء کی طرف سے تھی، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس سامنے والے گیٹ پہ انہوں نے چڑھ کے جس طرح لاتیں ماری، اور میں سامنے دیکھ رہا تھا، مجھے سیکورٹی والا کہہ بھی رہتا ہے، سیکورٹی والا تھا یا سندھ ہاؤس کا ملازم تھا سادہ کپڑوں میں، تو مجھے کہہ رہے سر آپ اندر چلے جائے۔ میں نے کہا نہیں، اس سے پہلے کہ وہ میری خواتین ہماری بچوں کی طرف وہ بڑھے تو میں سامنے کھڑا ہوں۔ تو یہ دیکھتے ہوئے ہمارے دوسرے MNA جس میں آغا رفیع اللہ، قادر پٹیل، نوید ڈیرو، نوید جیوا اور شاہدہ ریمانی، بہت ساری خواتین جو بھی سامنے آ گئے، یا یقیناً ہم سامنے آ گئے فرنٹ پہ، اور تو انہوں نے دیوار پلانگ کے جس طرح گالی گلوچ کر رہے تھے، جس طرح دھمکیاں دے رہے تھے، اور جس طرح وہ مشتعل تھے، وہ آپ سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن افسوس کے بعد کہ اسلام آباد پولیس بے شرموں کی طرح کھڑے تھے، کیونکہ وزیر داخلہ کی خصوصی ہدایت ہوگی سے پہلے جو اٹیک کیے، اس کے بعد یہاں باوردی ہو کہ یہ کھڑے تھے جب یہ سامنے، اور میں نے دیکھا جس طرح یہ فوٹیج میں بتایا جا رہا ہے کہ 200 یا 400 سندھ پولیس آئے، تو میں نے تو کل نہیں دیکھا، آپ کی میڈیا کے دوستوں نے بھی دیکھا 4-5 لوگ تھے، مجھے ابھی تک نہیں پتا چلا کہ وہ سیکورٹی والے تھے یا سندھ ہاؤس کے ملازمین تھے جنہوں نے ان کو دھکیلنے کی کوشش کی اور جس طرح مشتعل تھے۔ اور اس کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ پیچھے جا رہا ہے، کیونکہ ہم MNA بھی سارے فرنٹ پہ آ گئے کہ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ ہمارے بچوں پہ حملہ کرے ہم ہی آگے چلے جاتے ہیں، تو جب یہ پیچھے دھکیلا ان کو، اس کے بعد جو اسلام آباد پولیس ہے وہ ان کو گرفتار کیے، MNA عطا اللہ کو، MNA فہیم خان کو، ان کے کارکنوں کو، اور پھر تھانے میں جا کے ڈاکٹر شہباز گل نے ان کو رہا کرا۔ آپ کی میڈیا کے سب دوستوں نے فوٹیج دکھایا۔ اس کے بعد جب میں تھانے پہنچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، سعید وحید شاہ، راجہ نذیر کا اور عبد الرحمان ایڈوکیٹ کے، ہم جب تھانے پہنچے تو وہاں پہ تھانے کے SHO اور SSP کھڑے تھے، کہہ رہے کہ بھائی ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے۔ تو میں نے کہا میں نے ہوں، آپ کیسے الاؤ نہیں کریں گے، میری کمپلینٹ ہے۔ اور اس وقت بھی یہ MNA عطا اللہ اور MNA فہیم خان اور کچھ ان کی خواتین تھی، وہ لوگ گیٹ کے سامنے کھڑے تھے، یہ پرواہ کیے بغیر کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ہم تھانے کے گیٹ پہ کھڑے ہیں اور انہوں نے صرف مجھے آنے دیے، باقی لوگوں کو باہر روک لیا ہے۔ تو میں نے اس کو یہ بولا کہ یہ مشتعل ہجوم یہاں بھی آپ کے سامنے، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں فوٹیج دکھا ہے، جنہیں حملہ کیا ہے، دونوں MNA آپ کے سامنے کھڑے، آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ تو SHO اپنی بے بسی کا مظاہرہ کر رہا تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بے بسی بھی 28 تاریخ تک ختم ہو جائے گی، اور پھر سب سے پہلے آپ کی اور آپ کے SSP اور آپ کی IG سے حساب لیا جائے گا کہ آپ نے اس غفلت اور لاپرواہی اور شیخ رشید کی ہدایت پہ آپ نے یہ جو ہراسمنٹ کی ہے، یہ سندھ پر اٹیک ہے، سندھ پہ حملہ کی انہوں نے، یہ سندھ ہاؤس نہیں ہے، یہ ہمارا ایک سندھ حکومت کی پراپرٹی ہے یا سندھ صوبے کی پراپرٹی ہے، اور ہمیں اسلام آباد میں کوئی محفوظ جگہ اور نہیں ملی، ہم یہاں شفٹ ہو گئے۔ یہاں بھی اگر اسلام آباد پولیس کے ہوتے ہوئے اور ہم محفوظ نہیں رہے تو اس کے بعد حلہ یا فیض ہے۔ تو تھانے والے پر SHO جو نا وہ درخواست وصول نہیں کرا تھا، اور 1:30 بجے پھر میں نے اپنے قائدین سے رابطہ کیا ہے اور میں نے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں میڈیا کو بلاؤں گا۔ تو میڈیا کے ڈر سے انہوں نے درخواست وصول کر کے دیے، مگر یہ ساتھ میں کہا کہ یہ ہم بعد میں DIG صاحب کے سامنے پیش کریں گے، SSP کے سامنے۔ میں نے کہا آپ کا SSP تو باہر کھڑا ہوا ہے، آپ ان کو بلا کے یہ ساری ایویڈنس موجود ہے۔
پھر میں نے سوال کیا کہ آپ جو FIR آپ نے اپنے طرف سے کاٹی وہ ذرا مجھے کاپی دکھا دے. آپ یقین کریں گے کاپی بھی میرے پاس ہے, ابھی بھی موجود ہے. اس کاپی میں کسی طرح سے دونوں MNA کا نام موجود نہیں ہے, اور پولیس نے اپنی مداخلت اور پولیس کار سرکار جو کہ 186 PPC ہے جو کہ بیلیبل ہے, اس کے تحت یہ FIR درج کی خانہ پوری کے لیے, اس چیز کو بلاک کرنے کے لیے کہ ہم نے FIR کٹے. ہم اس پولیس کے, اسلام آباد کی پولیس کی اور ان کی غفلت کی اور ان کی بے ضمیری کا اس FIR کو ہم رد کرتے ہیں. ہم آپ کے سامنے اس کا ٹکڑے کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کی FIR کو نہیں مانتے. ہمارا FIR کاٹا جائے MNA کے خلاف, شہباز گل کی, فواد چودھری, شاہ محمود قریشی, شیخ رشید اور خود وزیر اعظم کے خلاف 109 کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. اور مقدمہ درج چونکہ ابھی تک نہیں کی ہے, راجہ نذیر ایڈوکیٹ, عبدالرحمان ایڈوکیٹ اور وحید شاہ میرے ساتھ ہیں. ہم نے ابھی سیشن کورٹ میں کمپلین داخل کر دی ہے 22A کی پٹیشن, کیونکہ آگے 3 دن چھٹی آ رہی ہے. تو ہمیں عدالت سے توقع ہے, اور اگر سیشن کورٹ نے میرے درخواست ریجیکٹ کی تو میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جاؤں گا, مگر اس کٹ پتلے اور ان دہشت گرد ٹولے کے خلاف FIR درج کریں گے جہاں ہمارے بچے محفوظ نہیں ہے, جہاں ہمارے خواتین محفوظ نہیں ہے, جہاں ہمارے لیڈیز MNA محفوظ نہیں. اس کے باوجود کہ ہم نے کراچی گورنر ہاؤس بھی دیکھا ہے, ہم نے ایک MNA کا MPA کا گھر بھی دیکھا ہوا ہے, لیکن ہمیں پارٹی کی طرف سے یہ ہدایت ہے اور ہمارے یہ تربیت ہے کہ ہم خواتین کے اوپر, بچوں کے اوپر حملہ نہیں کرتے. آپ کے سامنے نہیں تھے, کل رات بھی تھانے گئے, یہاں بھی موجود ہے. اور جس طرح پروپیگنڈا کرا تھا کہ سندھ پولیس کی 400 لوگ آ گئے, آپ مجھے بتا دو آپ کو 400 نظر آئے؟ مجھے تو 4-5 سول وردی میں نظر آئے, پتہ نہیں وہ سندھ پولیس کے تھے یا سندھ ہاؤس کے جو ملازمین تھے. تو یہ سارا ٹوپی ڈرامہ, یہ ساری دہشت گردی اس حکومت کی کہتا ہے جب چراغ بجھتا ہے تو پڑ پڑاتا ہے. ان کے پڑ پڑانے کا وقت آ گیا ہے. اور پھر جب یہ الزام لگا رہے تھے کہ سندھ ہاؤس میں انہوں نے ہمارے MNA چھپایا, تو آپ نے تو صبح ہی خبر چلا لی ہے, آپ نے تو صبح ہی تمام چینل خبر چلا لی ہے, سچی یا سچی نہیں ہے کہ وہاں سے وہ لوگ شفٹ کر گئے. جب آپ کی خبر اگر میں سچ میں مان لوں اور یہ بھی مان لوں کہ وہ MNA یہاں موجود تھے, تو وہ تو آپ نے خبر چلا لی ہے کہ وہ شفٹ کر گئے. پھر اس کے بعد کیا کرنے آئے تھے؟ شام 6 بجے وہ حملہ کیا کرنے آتے؟ وہ حملہ ہمارے بچوں کے اوپر کرنے آتے, ہمارے خواتین کے اوپر کرنے آئے. مگر پھر بھی ہمیں پارٹی کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ ہم کسی بچوں, کسی خواتین کے خلاف نام کارروائی کریں گے. اس سے پہلے کہ کل ان کے ایک MNA نے گالی گلوچ کی ٹاک شو میں, ہمیں گالیاں دی, اس کے باوجود میں نے FIR میں ان کا نام نہیں دیا. نام دیا تو ان کے وزیروں کا, مردوں کے خلاف, جو انشاءاللہ میں سپریم کورٹ کا وکیل ہے, میرے پینل موجود ہے ہمارے پارٹی کے ساتھی, انشاءاللہ ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. آلریڈی 22A کی پٹیشن راجہ نذیر ایڈوکیٹ کے ذریعے ہم نے فائل کر دی ہے. اس کے اوپر ہیرنگ ابھی دوپہر میں کرتے ہیں یا جب کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھوڑا سا لیگل پوائنٹ پہ میں بات کروں گا کہ دیکھیں یہ جو FIR سرکار کی مدعیت میں درج ہوئی ہے, ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ لیگلی بھی اور کانسٹیٹیوشنلی بھی یہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور اس کے خلاف ہے, قانون کے خلاف بھی ہے اور ہمارے بیسک رائٹس کے بھی خلاف ہے. دیکھیں کہ یہاں پہ وکٹم ہم ہیں, ایگریوڈ ہم ہیں, ایگریوڈ سندھ ہاؤس ہے, ایگریوڈ ہمارے MNAs ہیں, اور یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں, ان کی فیملیز ہیں, اور مدعی جو ہے وہ سرکار اس کی بنے گی. میننگ دیئر بائی کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ماریں بھی, ان پہ اٹیک بھی ان کے اوپر کریں, ان پہ تشدد بھی کریں, ان کو ہراس بھی کریں, ان پہ اپنی دہشت بھی قائم کریں, اور پھر جو قانونی کارروائی ہے وہ بھی ہم اپنے ہاتھوں میں لیں. ایسے نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ ہم کورٹ میں آ گئے اور ہمیں امید ہے کورٹ ہمارے ساتھ انصاف کرے گی, اور انشاءاللہ جو ریئل کلپریٹس ہیں اور جو اصل ایکیوزڈ ہیں ان کے خلاف انشاءاللہ FIR ہوگی. تھینک یو ویری مچ.